السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر سامعین محترم اور عزیزو ساتھیو، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر خیر اللہ کی توفیق سے جمعے کی مختلف مجالس میں کیا جا چکا۔ آج کی مجلس میں ہماری ماں ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ ہند رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر مبارک اور ان کی سیرت اور ان کی مبارک زندگی اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی معاشرت کے بارے میں عرض کیا جائے گا۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ زوجہ محترمہ ہیں
جو بہت ہی باسلیقہ اور ڈھب طریقے سے گفتگو کرنے والی تھی۔ جب بھی کوئی ایسا مسئلہ ہوتا کہ ازواج مطہرات کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات عرض کرنا ہوتی یا منوانا ہوتی تو سب مشورے کے ساتھ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو آگے کیا کرتے تھے، چونکہ جس طریقے سلیقے سے یہ گفتگو کرتی تھیں اور کوئی کر نہیں سکتا تھا۔ یہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا جو ہماری ماں ہیں، حضور کی زوجہ محترمہ ہیں، ان کا اسم گرامی ہند تھا۔ سلمہ ان کی ایک بیٹی تھی، تو بطور کنیت کے یہ معروف اور مشہور ہوئیں اور انہیں ام سلمہ کہا گیا۔ عرب میں مردوں اور عورتوں کو کنیت کے ساتھ بلانے اور کنیت رکھنے کا رواج تھا، اور یہ سنت بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کنیت تھی، آپ کی کنیت ابو القاسم تھی، اس میں گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ قاسم آپ کے بیٹے تھے، اور اسی طرح حضور کی ہر گھر والی کی کنیت تھی، لیکن بعض خواتین کی کنیت اتنی معروف ہوئی کہ ان کے ناموں پر کنیت چھا گئی، نام چھپ گئے اور کنیت سے وہ پہچانے جانے لگی۔ ہمارے ہاں بھی گھروں میں اب تک کنیت کے ساتھ میاں بیوی ایک دوسرے کو بلاتے تھے، لیکن مغربی ثقافت نے ہمارے اس طرز کو بھی بدل دیا، اور آج کل کا فیشن ہے کہ شوہر بیوی کے نام کے ساتھ اس کو پکارے اور بیوی شوہر کے نام کے ساتھ اس کو پکارے، ورنہ ہمارے معاشرے میں بھی یہ دینی ثقافت اب تک موجود رہی، کنیت کے ساتھ بلایا جاتا تھا۔ شوہر کو بلانا ہوتا تھا تو وہ کہتا تھا فلاں کی ماں، تو یہ کنیت ہے، اور بیوی کو بلانا ہوتا تھا تو وہ کہتا تھا فلاں کے ابو، وہ کہتی تھی فلاں کے ابو، یہ کنیت ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس کے باوجود انہوں نے اپنی کنیت رکھی، اور ان کی کنیت تھی ام عبداللہ۔ میں عرض کر چکا ہوں حضرت عائشہ کے حالات میں، عبداللہ ان کے بھانجے تھے، تو اگرچہ بیٹا کوئی نہیں تو بھانجا بیٹا ہوتا ہے، تو بیٹے کے ساتھ انہوں نے اپنی کنیت رکھ لی، ام عبداللہ کنیت رکھ لی۔ حضور علیہ السلام تو بچوں کی بھی کنیت رکھ دیا کرتے تھے۔ ایک معصوم سے بچے تھے، انہوں نے ایک چڑیا پالی ہوئی تھی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا یا ابا نمیر ما فعل النغیر، حالانکہ یہ بچے ہیں تو ان کا بیٹا کہاں سے آیا؟ آپ نے فرمایا یا ابا نمیر، او ابو نمیر، ما فعل النغیر، وہ چڑیا کا کیا ہوا؟ ہمارے فقہائے احناف نے حضور علیہ السلام کے اس مداح سے دین کے 70 مسئلے مستنبط کیے، دین کے 70 مسئلے نکالے، جن میں ایک مسئلہ یہ بھی نکالا کہ بچوں کی کنیت بھی رکھی جا سکتی، ایک مسئلہ یہ بھی نکالا ہے کہ گھروں میں پرندے پالے جا سکتے ہیں، چونکہ حضور نے پوچھا ما فعل النغیر۔ تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی کنیت ان کے نام پر چھا گئی، نام چھپ گیا۔ آج بھی اکثر لوگوں کو ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے نام کا نہیں پتہ، تو ان کا نام
راجح قول کے مطابق ہند ہے، اور بعض لوگوں نے رملہ بھی کہا ہے، لیکن صحیح یہی ہے کہ ان کا اسم گرامی حضرت ہند تھا رضی اللہ عنہا۔ اللہ نے انہیں کمال درجے کے خصوصیات عطا فرمائی۔ حضور کی ہر زوجہ کمال والی، امت کی عورتوں میں سب سے افضل جو عورتیں تھیں، اللہ نے اپنے حبیب کی رفاقت کے لیے ان کا انتخاب فرما دیا۔ ان کے پہلے شوہر تھے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ، اور وہ بھی حضور کے بڑے وفادار صحابی تھے۔ انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ حبشہ ہجرت کی۔ صحابہ کرام نے میں سے کچھ صحابہ ایسے ہیں جو ذو ہجرتین ہیں، جنہوں نے اسلام کی خاطر 2 ہجرتیں کی۔ پہلی ہجرت ہوئی تھی مکہ مکرمہ سے حبشہ کی طرف۔ حبشہ افریقہ کا ایک ملک ہے، آج بھی ہے، لیکن حبشہ کے نام سے نہیں ہے۔ حبشہ ہجرت کی، اور بعض سیرت نگاروں نے لکھا اس امت میں سب سے پہلے ہجرت کرنے والی خاتون حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ، سب سے پہلے اس جوڑے نے ہجرت۔ حبشہ چلے گئے، وہاں حبشہ رہے، وہاں ان کا ایک بیٹا سلمہ پیدا ہوا، ایک بیٹا عمر پیدا ہوا، ایک بیٹی زینب پیدا ہوئی۔ پھر جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو یہ خاندان بھی سیدہ ام سلمہ اور ان کے شوہر سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ عنہ یہ بھی مدینے آ گئے۔ ان کے شوہر بدر میں شریک تھے، ان کے شوہر احد میں شریک تھے، لیکن زخمی ہوئے، بازو پر زخم آیا، علاج کرتے رہے، ٹھیک ہو گئے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی تشکیل فرما دی 150 صحابہ کے ساتھ جہاد کے لیے۔ اتنے ایک پہاڑ ہے، وہاں فرمائے وہاں جاؤ۔ ہجرت کے 35 مہینے گزر چکے تھے، وہاں یہ 28-29 دن رہے، وہ زخم پھر سے دھارا ہو گیا، پھٹ گیا، واپس آئے اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد انہوں نے عدت گزاری۔ بیوہ کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے۔ اگر حاملہ نہ ہو، اگر عورت حمل کے ساتھ ہو تو پھر عدت ہے وضع حمل، چاہے 1 دن کے بعد بچہ پیدا ہو جائے تو عدت ختم، چاہے 9.5 ماہ بعد 10 ماہ بعد بچہ پیدا ہو تو تب عدت ختم ہوگی۔ یہ حاملہ نہیں تھی، انہوں نے عدت گزاری۔ اپنے شوہر سے انہیں بے تحاشا محبت تھی۔ ایک دن ان کے شوہر ابو سلمہ اور ام سلمہ بیٹھے تھے، تو ام سلمہ نے ابو سلمہ سے کہا، حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ میاں بیوی، مسلمان میاں بیوی جنہوں نے زندگی اکٹھے گزاری، شوہر فوت ہو جائے اور بیوی دوسری جگہ نکاح نہ کرے تو یہی میاں بیوی جنت میں بھی میاں بیوی ہوں گے۔ تو ام سلمہ کہنے لگی حضرت ابو سلمہ سے کہ اگر آپ پہلے فوت ہو گئے تو میں وعدہ کرتی ہوں میں شادی نہیں کروں گی، اور اگر میں مر جاؤں
تو آپ وعدہ کریں کہ آپ شادی نہیں کریں گے۔ ابو سلمہ نے فرمایا اگر میں پہلے دنیا سے چلا گیا تو واقعی تم دوسری شادی نہیں کرو گی؟ کرتی ہو وعدہ؟ انہوں نے کہا میں وعدہ کرتی ہوں تو میں نے ہی کہا ہے آپ سے۔ کہا نہیں ایسا نہ کرنا، میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں، اللہم اجعل لأم سلمہ زوجا خیرا منی بعد وفاتی لا يحزنها، یا اللہ میرے دنیا سے جانے کے بعد ام سلمہ کو مجھ سے بہتر خامند عطا کرنا، ایسا خامند دینا جو اس کو پریشان نہ کرے، جو اس کو غمگین نہ کرے، ایسا خامند عطا کرنا اور مجھ سے بہتر عطا کرنا۔ ام سلمہ کہتی ہیں مجھے یہ واقعہ یاد آ گیا، میں عدت میں تھی، میں سوچتی رہی کہ ابو سلمہ سے اچھا شوہر مجھے اور کون ملے گا، اور میں اتنی غم زدہ تھی کہ میں نے یہ ارادہ کیا، اس ارادے کا اظہار کیا کہ میں ایسا نوحہ کروں میں سلمہ پر، ایسا روؤں کہ سب کو رلا دوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا، ایک عورت بھی میرے ساتھ رونے کے لیے آ گئی۔ یہ جاہلیت میں رواج تھا کہ جب فوتیدگیاں ہوتی تھی تو باقاعدہ عورتیں جمع ہو کر نوحہ کرتی تھی، آواز کے ساتھ روتی تھی، چیخ و پکار کرتی تھی۔ جاہلیت میں صدموں پر گریبان پھاڑے جاتے تھے، بال کھولے جاتے تھے، خاک اور مٹی سر پہ پھینکی جاتی تھی۔ اسلام نے اس جاہلیت کا خاتمہ کیا۔ آپ نے فرمایا ہے النیاحہ لیست النیاحۃ فی الاسلام، نیاحہ اور نوحہ آواز کے ساتھ میت پہ رونا یہ اسلام میں نہیں ہے، یہ جنت میں ہے، یہ عورت جنت میں داخل نہیں ہوگی جو نوحہ کرتی ہے۔ لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، رواہ البخاری۔ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو گریبان پھاڑے، رخسار پیٹے، جاہلیت کی پکار پکارے، ہائے ہائے کرے، لٹ گئے مر گئے کرے۔ یہ جاہلیت کی پکار ہے۔ باب ما ینہا من دعوی الجاہلیہ، امام بخاری نے باب قائم کیا اور یہ حدیث ذکر کی۔ اس طرح کی باتیں جاہلیت کی ہیں، اسلام نے ان سے روکا ہے، ان سے اجتناب کرو، بچو۔ حضور نے فرمایا ہے ما من مسلم تصیبہ المصیبہ، اللہ کے نبی نے حضرت ام سلمہ کو پیغام بھیجا، ما من مسلم تصیبہ المصیبہ، جس مسلمان کو بھی مصیبت آئے، مصیبت پہنچے، وہ غم زدہ ہو، وہ پریشان زدہ ہو، مصیبت کے پہاڑ اس پر ٹوٹ پڑیں، جس طرح کی بھی آفت ہو، جس طرح کی بھی مصیبت ہو، اور اس پر مصیبت کے پہاڑ ٹوٹے ہوں، الا قال اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، وہ اس مصیبت میں اللہ سے یہ دعا کرے، اللہم اجرنی فی مصیبتی، یا اللہ میری مصیبت میں مجھے اجر عطا فرما، ثواب عطا فرما، بدلہ عطا فرما، مجھے اپنی شان کے مطابق میری اس تکلیف پر جزا نصیب فرما، واخلف لی خیرا منہا،
اور جو چیز مجھ سے چھن گئی ہے اس سے بہتر مجھے عطا فرما۔ اللہ اس کو لی ہوئی چیز سے بہتر چیز عطا فرما دیں گے۔ یہ روایت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے۔ ام سلمہ نے یہ دعا مانگنا شروع کر دی، صبر کیا اپنے شوہر کے وصال پر، اپنی شوہر کی وفات پر صبر کیا اور یہ دعائیں شروع کر دی۔ اور یہ دعا ہر کسی کو یاد ہونی چاہیے، کوئی فوتیدگی ہو تو یہ دعا پڑھو، کوئی مالی نقصان ہو جائے تو یہ دعا پڑھو، کوئی چوری ہو جائے تو یہ دعا پڑھو، کوئی ڈکیٹی ہو جائے خدا نخواستہ تو یہ دعا پڑھو، چھوٹی سی دعا ہے۔ کوئی اور صدمہ آ جائے تو یہ دعا کرو، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ یا اللہ میرے صدمے میں، میری مصیبت میں، میری تکلیف میں مجھے اجر بھی عطا فرما، مجھے اس سے بہتر چیز بھی عطا فرما۔ فرمایا اللہ تمہیں اس سے بہتر عطا کریں گے، یہ صدمہ یہ غم بھول جاؤ گے، بہتر چیز ملے گی۔ بہتر چیز ملنے کو کہتے ہیں نعم البدل، اللہ نعم البدل عطا فرما دیں گے۔ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی ہے؟ کسی بیوی کا اگر شوہر چھن گیا، محبوب شوہر چلا گیا، تو کوئی اللہ کے خزانے میں کمی ہے کہ اس سے بہتر شوہر نہ دے؟ اور کسی شوہر کی محبوب بیوی چلی گئی تو کیا اللہ کے خزانے میں کوئی کمی ہے کہ اس سے بہتر اسے بیوی نہ دے؟ کسی کا اگر مال کا نقصان ہو گیا، گھاٹا ہو گیا یا کوئی اور نقصان ہو گیا، کیا اللہ کے خزانے میں کمی ہے کہ وہ اس کو اور نہ دے، زیادہ نہ دے؟ اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اس کا خزانہ تو اتنا بے بہا ہے، اتنا بے بہا ہے۔ حدیث میں مثال کے ساتھ سمجھایا گیا، اور وہ مثال کیا دی گئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، فرمایا اگر اللہ تم سب کو ایک میدان میں جمع کر دیں، لو ان اولکم وآخرکم، پہلوں کو، پچھلوں کو، چھوٹوں کو، بڑوں کو، سب کو ایک میدان میں جمع کر دیں اور پھر سب سے کہے کہ تم اپنی اپنی چاہت کے مطابق مجھ سے مانگ لو، مانگو کیا چاہیے تمہیں، ہر ایک اپنے خیال تصور کے مطابق اللہ کریم سے مانگے اور مانگے اور مانگے مانگے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری انسان سب اللہ سے اپنی چاہت کے مطابق، مرضی کے مطابق مانگ لیں، اور رب ہر ایک کو اس کی مرضی کے مطابق دے دے، تب بھی اللہ کے ملک میں ذرا برابر کمی نہیں آتی، ذرا برابر کمی نہیں آتی۔ اتنا بڑا ملک ہے تو اس کے خزانے میں کیا کمی ہے؟ کیوں ماتم کرتے ہو؟ کیوں رخسار پیٹتے ہو؟ کیوں ہائے ہائے کرتے ہو؟ کیوں مایوس ہوتے ہو؟ کیوں ٹکرے مارتے ہو؟ کیوں خاک چھانتے ہو؟ کیوں اپنے سروں پہ خاک ڈالتے ہو؟ کیوں گریبان پھاڑ کر اپنے رخسار پیٹتے ہو؟ صبر کرو، ان اللہ مع الذین اتقوا، تقوی والوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد۔ تعلق باللہ قائم کریں، اللہ کے ساتھ تعلق جوڑیں، بس جس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے چیزیں آنے جانے سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ اس کا اس کی ڈھیری پر ہاتھ ہے، اس ذات کے کندھے پر ہاتھ ہے جس کے خزانے میں کوئی کمی ہی نہیں ہے۔ کیا کمی ہے اس کے خزانے میں؟ ایک مطلوب ہو، بس مجھے رب مل جائے، مجھے اللہ مل جائے۔ اب چیزیں آ جا رہی ہیں تو کیا فرق ہے، یہ کوئی مطلوب تھوڑی ہیں، میرا مطلوب میرے پاس ہے۔ ام سلمہ کہتی ہے میں نے یہ دعا پڑھنا شروع کر دی، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، دعا پڑھ لی،
لیکن ساتھ ہی ساتھ سوچ رہی ہوں ابو سلمہ سے اچھا کون شوہر مجھے ملے گا؟ حضور نے تو یہ فرمایا، سچ فرمایا، یقین ہے، دعا بھی مانگ رہی ہیں، ابو سلمہ سے اچھا شوہر دے دے۔ اب ابو سلمہ سے اچھا شوہر کون ہو سکتا ہے؟ کہاں سے آئے گا؟ لیکن حضور کی سکھائی ہوئی دعا کی تاثیر، برکت، خدا کی قسم، حضور کی زبان میں اللہ نے جو برکت رکھی ہے، حضور کی ذات میں جو اللہ نے برکت رکھی ہے، حضور کے اقوال میں جو اللہ نے برکت رکھی ہے، حضور کے دین میں جو اللہ نے برکت رکھی ہے، وہ کائنات میں کسی کے پاس نہیں، کسی کے پاس نہیں۔ صحابہ نے تو وہ برکتیں آنکھوں سے دیکھی، ہر چیز آپ کی برکت والی، اور وہ برکت دہندہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ حضور برکت والے ہیں، برکت دینے والا کون ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ تبارک الذی، برکت دینے والی ذات اللہ کی، سب سے زیادہ اس نے برکتیں دی اپنے حبیب کو۔ کس کو برکتیں دی؟ اپنے حبیب۔ اور کیا کیا برکتیں دی؟ ہم نے کچھ دن پہلے صحیح بخاری کے اندر پڑھا، حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت ابو طلحہ نے دیکھا، پیٹ پر پٹی بندھی ہوئی ہے، یا پٹی باندھ رہے ہیں۔ پوچھا ساتھیوں سے، یہ حضور نے پیٹ پہ کیوں پٹی باندھی ہے؟ تو پتہ چلا اس لیے کہ حضور فاقے سے ہیں، بھوک سے ہیں۔ بنتے ہوں نبی کے امتی، اور ہمیں تو ایک دن بھی فاقہ نہیں آیا، اور اگر تھوڑی سی کمی آ جائے تو ایسے مایوس ہو جاتے ہیں، خدا کی ایسی ناشکریاں کرتے ہیں ہم سب، جیسے کہ ہمیں کچھ ملا ہوا ہی نہیں۔ حضور فاقے کے ساتھ ہیں۔ کبھی غربت آ جائے تو سمجھ لیا کرو میری نسبت حضور کے ساتھ ہو گئی، باپ مر جائے تو سمجھ لیا کرو میری نسبت حضور کے ساتھ ہو گئی۔ حضور بھی تو یتیم پیدا ہوئے، الم یجدک یتیما فآویٰ، اللہ نے حضور کو بھی تو یتیم بنایا۔ سائے ناپسند آئے اس پروردگار کو، بے سایہ کر دیا اس سایہ دار کو۔ باپ چلا گیا، ماں چلی گئی 6 سال کی عمر میں، 8 سال کی عمر میں دادا چلا گیا۔ حضور کو دیکھا کرو تو غم اتر جائے گا، ڈل جائے گا غم۔ فوراً گھر آئے، گھر والی سے کہا هل عندك شيء رأيت على وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھر میں کچھ ہے؟ میں نے حضور کے چہرے پر کمزوری، نقاہت، فاقے کے اثرات دیکھے ہیں، حضور بھوک کے ساتھ ہیں۔ ہاں کچھ جو ہیں میرے پاس، کچھ جو پڑے ہیں، میں روٹی بناتی ہوں، جلدی سے روٹیاں بنا لی۔ تھی روٹی صرف حضور پاک کے لیے، اتنے ہی تھے، ابو طلحہ کے گھر بھی۔ ام طلحہ نے روٹی بنائی، اپنے دوپٹے کے حصے میں لپیٹا، جیسے ہم رومال میں لپیٹتے ہیں، وہ کدورے رومال میں لپیٹی، اور 10 سالہ بچے حضرت انس کو دی، یہاں چھپا کے لے جا بغل میں، اتنی سی تو چیز ہے، اور حضور کو جا کر کھلا کے آ، رسول اللہ کی دعوت کرو، کھانا کھلاؤ۔ کئی دن سے حضور نے کھانا کوئی نہیں کھایا، نقاہت ہو گئی، ضعف ہو گیا، کمزوری ہو گئی، بولا نہیں جا رہا۔ ادھر سے انس ظاہر ہوئے،
اور ادھر سے حضور نے فرمایا ارسلک ابو طلحہ، تمہیں ابو طلحہ نے بھیجا ہے، روٹی دے کر تمہیں ابو طلحہ نے بھیجا ہے؟ اللہ نے اپنے نبی کو خبر دے دی، کہا جی یا رسول اللہ۔ فرمایا میں آ رہا ہوں۔ صحابہ سے فرمایا چلو تیاری کرو، آج ابو طلحہ کی دعوت ہے۔ پیچھے ابو طلحہ آ رہے تھے، ابو طلحہ پچھلے پاؤں پلٹ گئے، گھر والی کو جا کے بتایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو ساتھ لے کے آ رہے ہیں اور اتنا ہے گھر میں۔ انہوں نے کہا گھر میں تو اور کچھ نہیں ہے، یہی تھا جو میں نے دے دیا، لیکن اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے کوئی مصلحت ہوگی، حضور لا رہے ہیں، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آخر اللہ کے نبی جو لا رہے ہیں، اللہ کریں گے کوئی انتظام، گھر میں ہمارے پلے کچھ نہیں۔ 80 صحابہ کو لے کر حضور آ گئے۔ کتنے؟ 80 صحابہ۔ آج کسی کی شادی ہو رہی ہوتی ہے تو بہت سے لوگ بن بلائے پہنچ جاتے ہیں، تو ان کی عزت کا مسئلہ بن جاتا ہے، ناک کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ پچھلے دنوں ایک ہمارے عزیز کا بیٹے کا ولیمہ ہوا، تو وہ کونسلر ہے، تو ایک کو بلایا تو 10 چلے گئے۔ وہ حال ختم، باہر لوگ کھڑے ہوئے ہیں، مقصودی مہمان خالی چلے گئے۔ وہ سر پیٹے روئے، اٹھائے تو کس کو اٹھائے، واپس کرے تو کس کو کرے۔ یہ شرعاً حرام ہے بن بلائے جانا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو کسی کے کہاں کھانے میں بن بلائے چلا جائے، وہ چور ہو کے جاتا ہے، ڈاکو ہو کے واپس آتا ہے۔ وہ چوری اور ڈکیٹی کر رہا، بن بلائے نہیں جانا چاہیے۔ خود حضور کی سنت ہے، آپ کو ایک بندے نے دعوت کے لیے بلایا، آپ کے ساتھ ایک آدمی بغیر اجازت کے ساتھ چل پڑا۔ کچھ لوگ ایسے چل پڑتے ہیں ساتھ۔ حضور وہاں پہنچے، آپ نے فرمایا صاحب دعوت سے، ان هذا الرجل قد تبعناك ان شئت ان تأذن له فأذن وان شئت ان يرجع۔ اگر یہ شخص ہمارے ساتھ آ گیا ہے، اگر آپ چاہیں تو اجازت دیں تو یہ بیٹھ کے کھانا کھائے گا، اور اگر آپ کی طرف سے اجازت نہ ہو تو یہ واپس چلا جائے۔ اس نے اجازت دی، پھر حضور نے ساتھ بٹھایا۔ مجھے بھی اگر کوئی بلائے تو مجھے بھی خیال کرنا چاہیے کہ میں اپنے 4 بیٹے ساتھ لے لوں، 10 خلیفے ساتھ لے لوں، 5 دوست ساتھ لے لوں، آؤ جی ہمارے ایک مرید کی دعوت ہے، آؤ جی ہمارے ایک شاگرد کی دعوت ہے، اور اس مرید کا اس شاگرد کا جا کے بیڑا غرق کر دوں۔ ہمیں بھی سوچنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن یہاں اللہ کے حکم سے تھا، حضور علیہ السلام 80 صحابہ کو لے کر چلے گئے، وقت ختم ہو رہا ہے، توجہ کیجئے، حضور کی برکت بتا رہا ہوں، حضور کی ہر چیز میں برکت ہے۔ ان کو بٹھا دیا، گھر تشریف لے گئے، فرمایا لے آؤ ام سلمہ، لے آؤ کھانا، لے آؤ، کیا ہے تمہارے پاس؟ وہ روٹیاں لے آئیں جو بنی ہوئی تھی گھر میں، جو ما حضر تھا۔ پہلے تو لکھتے بھی یہی تھے تناول ما حضر، جو موجود ہے وہ کھلائیں گے۔ آج تو تکلفات ہوتے ہیں، شادی کے لیے کروڑ روپے چاہیے، نہ کروڑ ہوگا نہ شادی ہوگی، بیٹی بیچاری بیٹھی 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 بڈھی ہو جائے گی یا خود راستہ لے جائے گی اپنا۔ تمہیں کس نے کہا ہے شادیوں کو اتنا مشکل بناؤ؟ کس نے کہا ہے سود پہ قرضے لے کے شادیاں کرو؟ شادی شریعت میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ شادی کیا ہے؟ ایجاب قبول، 2 گواہ، حق مہر۔ ایجاب قبول فرض، حق مہر واجب، خطبہ سنت، ولیمہ سنت، استطاعت کے مطابق، بس یہ شادی ہے۔ اور آپ نے تو شادی کو عذاب بنا دیا۔ آپ نے وہ روٹیاں لیں اور ان کا چورا بنایا، فرمایا کو سالن والن ہے تو لے آؤ۔ سالن کہاں سے آتا؟ ایک خالی کپی تھی گھی کی،
وہ اٹھا کے دی طلحہ نے. آپ نے اس کو یوں نچوڑا اور وہ گھی اوپر نچوڑ کر روٹیوں کے فرمایا 10 کو بلاؤ. 10 صحابہ آتے گئے, کھاتے گئے, سیر ہو کر جاتے گئے, پھر 10 پھر 10 پھر 10. 80 صحابہ نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا. حضور نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا, حضرت ابو طلحہ اور طلحہ نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا. کھانا پھر بھی اسی طرح موجود تھا. جب حضور کے ہاتھ میں اتنی برکت ہے تو فرمان میں کتنی برکت ہوگی, اور بابا پھر دین میں کتنی برکت ہوگی, سنت میں کتنی برکت ہوگی. تو دین اختیار کرو, تمہیں بھی برکت ملے گی. سنت پہ چلو, حضور کے طریقے پہ چلو, ہمیں بھی برکت ملے گی. برکتیں ہی برکتیں ہیں, برکتیں ہی برکتیں. نفس نفس پہ قدم قدم پہ رحمتیں, نفس نفس پہ برکتیں. جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا, جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا. اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. دعا پڑھ رہی ہیں, سوچ رہی ہیں ابو سلمہ سے اچھا شوہر کون ہوگا. عدت ختم ہو گئی, 4 ہجری شوال میں عدت ختم ہو گئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو سلمہ کو حضرت ابو بکر صدیق نے پیغام نکاح بھیجا, انکار کر دیا. حضرت عمر نے پیغام نکاح بھیجا, انکار کر دیا. اب حضور علیہ السلام نے پیغام نکاح بھیج دیا. سلمہ کو پیغام بھیجا تم میرے ساتھ نکاح کر لو. سلمہ بڑی سمجھدار خاتون تھی, کہنے لگی یا رسول, حضور کو پیغام دو, آپ کا پیغام تو سر آنکھوں پر, لیکن میرے 3 مسائل ہیں. میرے 3 مسائل ہیں, آپ کو تکلیف نہ ہو, آپ بھی دیکھ لیں, سوچ لیں. میرا پہلا مسئلہ یہ ہے, انی امرات ذات غیرت, میں غیرت و غصے والی عورت ہوں. کہیں کسی مسئلے پر کسی سوکن کی وجہ سے, کسی بات کی وجہ سے مجھے غیرت آئے, غصہ آئے, آپ ناراض ہوں, آپ کو تکلیف ہو. ایک میرے اندر یہ خامی ہے, ایک میرا یہ مسئلہ ہے. دوسرا میرا مسئلہ یہ ہے, انی امرات مسبیۃ, میں عیال دار خاتون ہوں, بچوں والی خاتون ہوں. پہلے گھر سے میرے معصوم چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. میرا بچہ سلمہ بھی ہے, میرا بچہ عمر بھی ہے, میری بچی زینب بھی ہے, اور بعض روایات میں میری بچی رقیہ بھی ہے. اور میرا تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ لیس لی ولی شاہد, یہاں میرا کوئی ولی نہیں ہے, کوئی سرپرست نہیں ہے جو میرے نکاح کے معاملات طے کرے, جو میری شادی کر کے دے. حضور کو یہ پیغام دیا گیا. بعض روایات میں آتا ہے بعض صحابہ کو غصہ لگا, اس بات پر غصہ آیا کہ حضور نے پیغام بھیجا اور اس نے انکار کر دیا ہے. لیکن سلمہ سمجھدار تھی, انہوں نے کہا دیکھو میرے مسائل ہیں, مسائل بتانا ضروری تھے. حضور نے جواب دیا, آپ نے فرمایا تمہارا مسئلہ غیرت و غصے والا, اللہ تمہارا غصہ دور کر دیں گے, فکر نہ کرو. دوسرا مسئلہ کون سا, کہ بچوں والا, عیال والا, فرمایا ان کو اللہ کفالت کریں گے, اللہ کے رسول کفالت کریں گے, ان کی کفالت میرے ذمے, فکر نہ کرو, اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کر دینے والے ہیں. اور رہا تمہارا تیسرا مسئلہ, جس کا کوئی ولی نہیں اس کے اللہ کے رسول ولی, جس کا کوئی بڑا نہیں. حضور جب تک دنیا میں تھے آپ کا یہی اعلان تھا. شادی ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو اب وہ دعا بھی پوری ہوئی ابو سلمہ کی, اور حضور کی یہ سکھائی ہوئی دعا بھی پوری ہوئی. اور وہ کیا دعا تھی, اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اب اللہ نے سلمہ کو ابو سلمہ سے بہتر شوہر عطا کر دیا, بہتر شوہر عطا کیا. چنانچہ یہ سلمہ تھی, حضور 7ویں دن
ان کے گھر سے باری کا آغاز کرتے تھے ازواج مطہرات میں. آخری باری ہوتی تھی حضرت عائشہ کی، اور سب سے پہلی باری ہوا کرتی تھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی. سب سے پہلی باری انہی کی ہوا کرتی تھی. اور یہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے جنہوں نے حضور علیہ السلام کو بڑے پیارے اور بہترین قسم کے مشورے دیے. باتیں تو بہت ساری ہیں، بس ایک واقعہ عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں. میں خود پچھلا ہفتہ بخار رہا تو بہت نقاہت ہے، کمزوری ہے، بولا نہیں جا رہا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام حدیبیہ کے مقام پر روک دیے گئے تھے عمرے سے. سن 6 ہجری میں آپ عمرے کے لیے گئے، 1450 صحابہ کے ساتھ آپ کو روک دیا گیا. آپ احرام کی حالت میں تھے. حضرت عثمان کو بھیجا مذاکرات کے لیے، ان کو مشرکین مکہ نے گرفتار کر لیا. حضور کو اطلاع پہنچی کہ عثمان شہید ہو گئے ہیں. آپ نے بیعت لے لی، صحابہ جوش و خروش میں تھے. اسی اثناء میں مذاکرات شروع ہوئے اور حضور علیہ السلام نے صلح حدیبیہ فرما لی. اس صلح میں یہ طے ہوا اس سال مسلمان واپس چلے جائیں، اگلے سال عمرے کے لیے آئیں گے، 3 دن رہیں گے، عمرہ کریں گے، بغیر ہتھیاروں کے آئیں گے، واپس چلے جائیں گے. 10 سال جنگ بندی ہوگی. کوئی مکے سے بھاگ کر اسلام قبول کر کے مرد مدینے آئے گا تو مدینے والے مسلمان اور حضور اس کو واپس کریں گے، اور اگر کوئی مدینہ سے مرتد ہو کر مکے آئے گا تو مکے والے واپس نہیں کریں گے. اس طرح کی شرائط تھی. صحابہ جوش و خروش میں تھے. اچانک آپ نے صلح فرما لی. آپ نے فرمایا بھائی سر منڈواؤ، حلق کرواؤ، قصر کرواؤ، احرام کھولو، واپس چلیں. آپ کے اس حکم پر صحابہ خاموش. اکثر صحابہ سر نہیں منڈوا رہے. آپ کہہ رہے ہیں اکثر صحابہ سر نہیں منڈوا رہے. بڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی، آپ پریشان ہوئے. سیدہ ام سلمہ کو جا کے عرض کیا کہ ام سلمہ یہ معاملہ ہے، میں انہیں کہہ رہا ہوں اور یہ میری بات نہیں مان رہے. کچھ لوگ اس واقعے کو بنیاد بنا کر صحابہ پہ سب بکتے ہیں، انہیں تو موقع چاہیے. لیکن سنو ایسا کیوں ہوا، اور پھر حضور نے کیا کیا، اور پھر صحابہ نے کیا کیا، پوری بات سمجھو. ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے جو صحابہ ہیں پریشان ہیں، اس صلح پر پریشان ہیں، اور صحابہ اس انتظار میں تھے کہ شاید اللہ کی طرف سے یہ حکم آ جائے کہ یہ صلح ہمیں منظور نہیں، جہاد کرو، لہذا انتظار کر لیا جائے. اگر حکم جہاد آئے گا تو لڑیں گے، اسی حال میں لڑیں گے. صحابہ کہتے ہیں ہم اس انتظار میں تھے کہ شاید حضور نے اپنی طرف سے یہ صلح کی ہے اور اللہ تعالیٰ اس صلح کو واپس لے لے. اس لیے فرمایا ام سلمہ نے حضرت آپ ایسا کریں، پہلے آپ باہر جا کر سب کے سامنے اپنا سر منڈوائیں تاکہ ان کو یقین ہو جائے کہ یہ حکم پکا ہے. یہ تو محبت اور ادب کے اندر رکے ہوئے ہیں. بالکل ایسے جیسے صلح حدیبیہ تحریر ہو رہی تھی تو حضرت علی المرتضیٰ تحریر کرنے والے تھے، اور حضرت علی المرتضیٰ نے کہا، لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. سہیل ابن عمر جو اس وقت مشرکین کے نمائندہ تھے وہ کہنے لگے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نہیں جانتے، پرانے طرز کے مطابق بسمک اللہم لکھو. حضور نے فرمایا علی کوئی بات نہیں، لکھ دو. چلو جی لکھ دیا. باہر ہے کوئی رسالے ہو، لکھ دیا. اب انہوں نے لکھا من محمد کہ یہ جو صلح ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور فلاں فلاں کے درمیان ہے. یہ لکھ دیا حضرت علی نے. سہیل ابن عمر اڑ گئے، ہم تو آپ کو رسول اللہ نہیں مانتے، اس کو کاٹو اور لکھو محمد ابن عبداللہ. حضور نے فرمایا علی کوئی بات نہیں، میں عبداللہ بھی ہوں، میں رسول اللہ بھی ہوں، صلح کرنی ہے، تم عبداللہ لکھ دو، تم عبداللہ لکھ دو. حضرت علی نے فرمایا حضرت میں تو نہیں کاٹوں گا رسول اللہ، میں تو نہیں کاٹوں گا، مجھ سے نہیں ہوتا یہ کہ میں رسول اللہ کا لفظ کاٹ دوں، مجھ سے نہیں ہوتا. اب کیا کہو گے، علی گستاخ تھے،
کیا کہو گے؟ علی نافرمان ہو گئے؟ نہیں، غلبہ محبت میں، دینی غیرت میں حضرت علی نے انکار کیا، اور حضور نے بھی محسوس نہیں فرمایا، آپ نے اپنے قلم سے لفظ رسول اللہ کاٹ دیا، خود کاٹ دیا۔ اسی طرح صحابہ بھی دین کی محبت میں، اعلاء کلمت اللہ کے جذبے میں خاموش تھے، سر نہیں مڑوا رہے تھے۔ لیکن حضور نے باہر نکل کر جب سب سر مڑوایا تو اب سب صحابہ نے دھڑا دھڑ سر منڈوانے شروع کر دیے۔ اب یقین ہو گیا کہ یہ حکم ناقابل واپسی ہے، یہ حکم واپس ہونے والا نہیں ہے۔ اتنا بڑا مسئلہ حل ہوا سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی حکمت، بصیرت، مشورے کی وجہ سے۔ بیوی سمجھدار ہو اور اس کے مشورے سمجھداروں والے ہوں تو بڑے بڑے مسائل حل ہو جاتے، بڑی بڑی مشکلات حل ہو جاتی۔ سیدہ ام سلمہ کے مشورے کے ساتھ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ بہت سمجھدار خاتون تھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کی تربیت میں ان کے بچے رہے، سلمہ بھی، عبداللہ بھی اور زینب بھی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی ان ماؤں کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے اور ان کا اسوہ حسنہ ہمیں نصیب فرمائے۔ یہ اس مہینے کا صدائے فاروقیہ الحمدللہ چھپ گیا ہے، اور بہت